کاغذات کو تھوڑا دیکھیں، اس مسئلے کو ختم کر دو۔ یہ صفحہ نمبر 30 پر آپ کے پاس ایک لمبی حدیث لکھی ہے۔ اس کے جو مستدل ہے اہل بدعت کا وہ درمیان میں آ رہا ہے۔ فقال یا محمد قلت لبیک ربی قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت لا ادری ربی قالها ثلاثا قال فرأیتہ وضع کفہ بین کتفیا حتی وجدت برد اناملہ۔ دیکھ رہے ہو یہ لمبی حدیث آ رہی ہے اوپر سے کہ میں نے اللہ تعالی کو دیکھا فی احسن صورت، اچھی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل تو میں نے عرض کی لبیک یا رب، قال فیما آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ ملأ الاعلی اوپر کی مجلس والے فرشتے کس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں؟ قلت لا ادری رب، میں نے عرض کی میرے پروردگار میں نہیں جانتا۔ قالها ثلاثا، 3 دفعہ فرمایا۔ فرأیتہ، پس میں نے دیکھا، وضع کفہ، اللہ نے اپنی ہتھیلی میرے کتفین کے درمیان میں رکھی، پس میں نے وجدت برد اناملہ، میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی سینہ میں۔ فتجلی لی کل شیء، پس ظاہر ہو گئی میرے سامنے ہر چیز، وعرفت، اور میں نے پہچان لی۔ فقال یا محمد قلت لبیک یا رب قال فیما یختصم، کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اوپر کی مجلس والے؟ قلت فی الکفارات، میں نے عرض کی کفارات میں۔ قال ما ہن، وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا قلت مشی الاقدام الی الجماعات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء فی المکروہات۔ قال ثم فیما قلت اطعام الطعام ولین الکلام والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ اس حدیث کو اہل بدعت نے لیا، یہ مشکات میں بھی آئی ہے، اور اس میں یہاں پر لفظ آ رہے ہیں فتجلی لی کل شیء، کہ اللہ رب العزت نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، میں نے اللہ تعالی کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اور مجھ پر ساری چیزیں کھل گئیں۔ تجلی لی کل شیء، ہر چیز، فعرفت، کھلی بھی ایسی کہ ایک ایک جزی کو میں نے پہچان لیا۔ معرفت کہتے ہیں جزیات کے علم کو، فعرفت، میں نے ایک ایک جزی کو
پہچان لیا، تو وہ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے مجھ پہ سامنے کر دی اور ہر چیز کو میں نے پہچان لیا، تو معلوم ہوتا ہے جمی ماکان ما یکون کی آپ کو خبر ہو گئی۔ یہاں میں دو جواب عرض کر رہا ہوں۔ پہلا جواب کہ اس روایت کے اندر آگے خود موجود ہے کلو شیء سے مراد کیا ہے۔ کل شے سے جمی ماکان ما یکون مراد نہیں، کل کی پوری بات ہو چکی ہے کہ کل کس کے لیے، جہاں پر بھی کل کس کے لیے استغراق عرفی اور معہود اس سے کیا ہے، آگے خود فرمایا قال فیما یختصمو، کس میں جھگڑ رہے تھے، تو میں نے کہا کفارات میں، یعنی اوپر جو فرشتوں کی مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا، اور جب اللہ نے ہاتھ رکھا تو وہ جو اوپر والی مجلس میں کفارات وغیرہ، نماز جمع مسجد میں آنا، یہ آگے خود بیان کر دیا، یہ چیزیں میں نے پہچان لی۔ تو اسی حدیث کے سیاق میں یہ موجود ہے کہ وہاں دنیا جہان کے مچھر مکھیاں، ان کے احوال مولوی، ان کے احوال ریت کے ذرے، درختوں کے پتے، ستاروں کی تعداد، ساری کائنات کے احوال مراد نہیں، بلکہ مراد ہے جو اوپر کی مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہم وہ جو کفارات کا مسئلہ تھا، مشی الاقدام الی الجماعات کا مسئلہ تھا، جلوس فی المساجد بعد الصلوات، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا جیسے آپ بیٹھے ہیں، ان کے کتنے درجات ہیں جو اثر پڑھ کے پھر سبق پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو بعد الصلوات یہ چیزیں تھی کلو شے، جہان کی ساری چیزیں مراد نہیں، خود اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تصریح بھی ساتھ موجود، لیکن ہمیں تصریح کی ضرورت ہی نہیں۔ کل شے کا آگے اگر دیکھو نا کہ ہر چیز مجھ پہ کھلی، تو پھر اللہ نے فرمایا فیما یختصمو، تو کل تو فی الکفارات قال ما ہن، وہ کفارات کیا ہے، یہ آگے سارا کھانے تک، نرم کلام، صلاۃ باللیل والناس نیام، کالا سل کل تو اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی الی آخرہ۔ یہ امام ترمذی فرماتی ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، سألت محمد ابن اسماعیل، مراد امام بخاری ہے، ان ھذا الحدیث فقال ھذا حدیث حسن صحیح، ھذا اصح من حدیث الولید بن مسلم ان عبد الرحمن الی آخرہ۔ وہ چل رہا ہے، آگے وہ حدیث آ رہی ہے سامنے۔ تو پہلی چیز ہے کہ اس حدیث کی دلالت واضح نہیں، دعویٰ جمی ما کان ما یکون کا، علم الغیب کلی کا، اور دلیل دی جا رہی ہے کفارات کی کہ مجھ پہ جو چیزیں کھلی وہ کیا تھے، کفارات تھے۔ یہ فیما یختصمو ایک۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ خبر کے لیے خبر متواتر ہونا چاہیے، یہ روایت بالکل ضعیف ہے، بالکل ضعیف ہے، یا اس لیے میں نے جان بوجھ کے آپ کو پڑھایا کہ سال تو محمد ابن اسماعیل، امام ترمذی کہتے ہیں بخاری سے پوچھا تو اس نے کہا صحیح۔ اس پر امام بہقی اور خازن، دو، خازن نے بڑی بات کی ماشاءاللہ اس روایت پہ زبردست، اس پر کئی اشکال آ رہے تھے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صورت میں دیکھنا، پھر آسن صورتن، تو اللہ صورت سے پاک ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی سمجھ نہیں آئی؟ یہ اس آیت نص قطعی کے خلاف ہے، لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے خاص صورت میں دیکھا، حالانکہ کوئی بھی اہل سنت اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں
کسی تشبیہ میں نہیں مانتا، جبکہ یہ روایت اور پھر منام میں دیکھا، خواب کا واقعہ ہے کہ خواب میں دیکھا اور اچھی صورت میں دیکھا، پھر اللہ نے اپنی انگلیاں میری رکھی، صدیین کے قریب ٹھنڈک محسوس ہوئی، تو یہ فرقہ مشبہہ کی تشبیہ والا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے جو تنزیہ باری کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے یہ روایت قطعاً مردود ہے، چاہے کوئی بھی اسے صحیح کہے، اور یہ روایت اور وجہ سے کہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مردود ہے، میں نے بتایا کہ وہاں جمیع ما کان ما یکون کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن مردود دوسری وجہ سے ہے کہ اس میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع تنزیہ کے خلاف چیزیں ہیں۔ تو اس لیے امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات، جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء پر کتاب تحریر کی، اس میں اس روایت پہ کلام کیا اور اسی تشبیہ والے عقیدے کی وجہ سے اس کو مردود کہا، اور خازن نے بھی اسی کو لیا، اور امام خازن نے زبردست بات کی اور کہتے ہیں یہ خواب کا واقعہ ہے منام میں، اور یہ ایک مستقل مبحوث فی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات آئے گی کہ رؤیت باری فی المنام کی حیثیت کیا ہے۔ منام میں تو رؤیت ہوتی ہے کس چیز کی، شکل اور صورت مثالی کی، اور اللہ تعالیٰ کی مثل ہے ہی کوئی چیز نہیں، تو اس پر انشاءاللہ بات آئے گی۔ بہرحال یہ آپ کے پاس قال البہقی سے ھذا حدیث نظر آ رہی ہے کہ یہ امام بہقی فرماتے ہیں یہ حدیث، اس کی اسناد میں اختلاف ہے، زہیر نے یہ کیا وہ کیا، یہ سارا دیکھ لو۔ بہرحال یہ روایت اخیر پہ فیصلہ یہی ہے کہ متواتر تو درکنار، خبر باعث صحیح بھی نہیں، کم از کم درجہ یہ ہے کہ مختلف بھی ہے اور مضطرب بھی ہے، اختلاف بھی ہے۔ ایسی روایات کو پیش کرنا سوائے مذہبی دہشت گردی کے اور کوئی چیز بھی ثابت ہو سکتی نہیں۔ اس کے بعد نیچے ایک سٹار کے نیچے روایت لکھی ہے، قال الشیخ، یہ دیکھ لو اس روایت پر جو بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں راوی ہے عبد الرحمن بن عائش الحضرمی، لہو حدیث واحد الا انہم یضطربون فیہ وہو حدیث الرؤیت، قال الشیخ وقد روی من وجہ آخر کلھا ضعیف، سب کے سب کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ یہ الاسباب والصفات آپ کے پاس ہے، اس پر ابھی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے ایک عام چیز آ رہی ہے سلونی، چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ چند روایات کا جواب ضروری ہے، یہ کل میں دے دوں گا، کیونکہ ابھی یہ جتنا اجمال کر رہے ہیں اتنا کام گڑبڑ ہوگا، تو ابھی وہ سبق تھوڑا دیکھ لو سورۃ النجم، یہ کل انشاءاللہ کل ان کو وہ کاغذ دے دو، حیات ممات کے اوراق دے دو، حیات ممات کے ایک مسئلہ پڑھو، پھر حیات النبی سما آخر میں پڑھیں گے، درمیان میں عذاب قبر ہوگا۔